السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم. اس گرمی کو بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے. اٹس اے ہیٹ ویو، خطرناک ہیٹ ویو ہے یہ. میں جون کے شروع میں بقرعید سے پہلے والے ہفتے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو کافی ٹیریبل حال ہے. اللہ بس آسانیاں پیدا کرے ہم سب کے لیے اور اوور آل امت مسلمہ کے لیے. دیٹس اے دعا کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے، تو دعا تو بڑی سے بڑی مانگو نا. اینی ویز، میرا نام ہے محمد تیمور اینڈ آئی ایم دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف ڈیزائنر ہومز. ڈیزائنر ہومز از اے کنسٹرکشن کمپنی جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں پچھلے 8 سال سے آپریٹ کر رہی ہے، بٹ مور آن دیٹ لیٹر. سو وتھ دا سیم ٹاپک نا، کنسٹرکشن کے اندر ہی، ایز یو مسٹ ہیو گیسڈ فرام دا ٹائٹل کہ سولر، کیونکہ کنسٹرکشن میں ظاہر ہاؤسز بن رہے ہیں اینڈ ہاؤسز کو انرجی ریکوائرمنٹ ان کی سب سے زیادہ ہے. ایکچولی میں جو پچھلے 4-5 سال سے جو ایک انرجی کا جو پرابلم چل رہا ہے ملک میں، ویسے آئی تھنک کہ پاکستان میں تو ہمیشہ سے ہی تھا، بٹ دا گڈ تھنگ از کہ سولر کی آنے کی وجہ سے، اس کی ٹیکنالوجی کی امپروومنٹ کی وجہ سے، جو چیز ایک زمانے میں ایک امپاسبل لگتی تھی نا کہ ہماری جان کبھی ان جو ہمارے حکمران ہیں ان سب سے کب چھوٹے گی، تو اس چیز کا ایک بالکل لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی پاسبل ہو سکتا ہے. بٹ ود دی ایڈوینٹ آف سولر وہ چیز امپورٹنٹ ہوئی اینڈ پچھلے اتنے سالوں سے یہ چیز کافی انفلٹریٹ کر گئی کراچی میں، پاکستان میں، اینڈ اسپیشلی آفٹر 2022. اس کے بعد سے جو ملک کا حال ہوا تو ایوری ون اسٹارٹڈ شفٹنگ ٹو سولر اینڈ دیٹ از وائی میں ہر اپنے کلائنٹ کو، ہر بندے کو میں یہی بولتا تھا کہ سولر لگانا چاہیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو. تو جب تک میرا اپنا سسٹم ایک طریقے سے، اپنی ٹیم، وہ چیز اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تب تک میں دوسرے سولرز کی والے لوگوں کے پاس بیچتا تھا. لیکن آج اس ویڈیو میں ایک بیسکلی اناؤنسمنٹ کرنی ہے، وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی ڈیزائنر ہومز نے بھی اپنی ٹیم، اپنے سسٹمز، اپنے معاملات وہ بلڈ کر لیے ہیں اینڈ ناؤ وی آر پرووائڈنگ سولر سولوشنز ایز ویل. سو انشاءاللہ ابھی ایک میرا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ایک سولر لگنے والا ہے، تو آئی جسٹ گیو یو اے لٹل بریف اراؤنڈ ان دیٹ. سولر کی امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ بحریہ ٹاؤن کراچی، کہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں آخر کیا چل رہا ہے اور سولر کی وائبلٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، سینس بنتی ہے کہ نہیں. کیونکہ نیٹ میٹرنگ میں آئے دن پرابلمز ہوتی رہتی ہیں، وہ ناٹ اونلی بحریہ ٹاؤن کراچی میں، پورے پاکستان میں ہوتی رہتی ہیں. کبھی ریٹس چینج ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں. ان لانگ سٹوری شارٹ نا، جو ہمارے حکمران ہیں ان کا بالکل بس نہیں چلتا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی آٹھا نہیں بھی چھوڑ دیں عوام کے اوپر. اینڈ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہی سارا سسٹم چل رہا ہے. سو ہم 2 ایریاز کی کیس اسٹڈیز لیں گے. ایک سب سے پہلے ہم DHA کو دیکھیں گے، DHA جو ابھی کراچی کے اندر ہے اور جو آباد ہے ہر طریقے سے، اینڈ دوسری طرف بحریہ کو لیں گے. تو ان دونوں جگہوں پہ کرنٹلی ایز پر مائی انفارمیشن ایز آف جون 2025 ان دونوں جگہوں پہ نیٹ میٹرنگ ابھی بند کری ہوئی ہے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے DHA والے بولتے ہیں کہ ان کے PMT سیچوریٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک ورڈ ہے ٹیکنیکل کہ جس سے ان کا جو لوڈ ہے نا ٹرانسفارمر کا، جو وہ سپلائی کر رہا ہے، اس کے اوپر لوڈ ہی نہیں ہے. سب لوگوں نے سولر پہ یا تو شفٹ کر دیا ہے، یا زیادہ تر لوگ دوسری سورسز آف انرجی کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس چکر میں جو PMT کو ریکوائرڈ ہوتا ہے نا لوڈ، اس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے DHA نے بھی اپنی پالیسی کے اندر یہ نیٹ میٹرنگ بند کر دی. اچھا، DHA کے اندر تو اوبیسلی وہ KE کو اور وابڈا، نیپرا، ان سب کو وہ سیل کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک الگ معاملہ ہے. بحریہ آن دی ادر ہینڈ از این انٹائرلی ڈفرنٹ بال گیم. بحریہ نے جب سولر اناؤنس کیا تو اوبیسلی بحریہ بجلی KE کو یا وابڈا کو یا نیپرا کو یا ان سب کو نہیں بیچتا. بحریہ کی اپنی پروڈکشن ہے. بحریہ سیف بھی اپنے پاس نہیں کرتا، آلدو انہوں نے گرڈ اسٹیشن بنایا ہے اینڈ آئی تھنک مے بی ان دا فیوچر جا کے کچھ ایسا کریں گے. بٹ دا اوور آل بحریہ کا جو ایک انفراسٹرکچر لیول کے اوپر میں بات کروں نا، وہ یہ کہ نمبر 1 بحریہ نے اپنے سولر خود لگائے ہوئے ہیں. نمبر 2 ان کی اتنی پروڈکشن ہو چکی ہے، ہمارے ہم جو ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے بھی سولر لگائے چیزیں، کہ اب بحریہ کو سولر کی نیڈ نہیں ہے. ان کو نیٹ میٹرنگ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دیر لائک کہ اب ہماری کوئی نیڈ نہیں ہے. ہم اگر سولر میں اگر پریپیئر کر بھی رہوں گا تو اس سے بحریہ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اینڈ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس تھنگ. تو یہی سیم چیز ہم DHA میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی سولر کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کے بھی لوڈز بالکل ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں اور وہ اس کو نہیں سارٹ کر پا رہے. سیم فار بحریہ کہ ان کو وائبلٹی لگتی نہیں ہے. ایون دو نیٹ میٹرنگ میری نظر میں کافی اچھی بھی چیز ہے، لیکن کوئی اتنی بھی خاص چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ جو بجلی بنا رہے ہو اتنے پیسے خرچ کر کے، وہ آپ ایک ایکس بندے کو
سستی میں بیچ رہے ہو اور اسی بندے سے واپس ایک چیز خرید رہے ہو. تو مطلب ساؤنڈس کوائٹ لیم, لیکن چلو اس کے علاوہ کوئی کیونکہ آپشن نہیں ہے. اینڈ ونس اگین ہمارے ملک کا بہترین رول آف لا جو ہے, دا رول آف لا, وہ اتنا اچھا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مطلب وہ بھی نہیں کر سکتے, واٹ وڈ بی سے, ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. کوئی اس کی چیز کے لیے آپ کورٹ میں کیس نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ جو الیکٹرک کمپنیز ہیں یہ ہمارے ساتھ ناجائز کر رہی ہیں, یا بحریہ ہمارے ساتھ ناجائز کر رہا ہے, یا ایکس وائی زی. تو جب کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کا جو دل چاہے وہ اپنا کام کرتا رہے. اور دیٹس ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ, کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے, نہ کوئی سولر کی کوئی اتھارٹی ہے کہ جس نے ریگولیٹ کیا ہوا ہو کہ بھائی اس طریقے سے چل رہا ہے. تو اکنامکس کے اندر ہے نا, یہ فری فلو آف مارکیٹ جو ہے یہ خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ کوئی بھی اکنامکس ہو, مطلب یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں, any economics ہے, any economic model without regulation is bound to fail. مطلب آپ اسلامک ماڈل اٹھا لو, وداؤٹ ریگولیشن باؤنڈ ٹو فیل. آپ اکنامکس مطلب آپ کیپٹلزم اٹھا لو, وداؤٹ ریگولیشن باؤنڈ ٹو فیل. سوشلزم اٹھا لو, وداؤٹ ریگولیشن باؤنڈ ٹو فیل. کمیونزم اٹھا لو, وداؤٹ ریگولیشن اٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اینڈ دیٹس دا سمپل رول, کہ اگر ہم رول مطلب ایک ریگولیشن کوئی باڈی نہیں ہے, اچھا یہاں پہ تو بنتی بھی ایسی خطرناک والی ہے نا کہ وہ تو صرف کھانچے میں لگی رہیں گی. تو وہ ریگولیشنز کیونکہ نہیں ہیں, اور یہی اسپل اوور ہمیں پراپرٹی میں بھی دکھتا ہے, کنسٹرکشن میں بھی دکھتا ہے, کہ ایک سیٹ پیٹرن نہیں ہے کہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو جس کی وجہ سے جس کا جو دل چاہ رہا ہے, جو سوسائٹی اپنا جیسا رولز بنانا چاہ رہی ہے, جو جس لیول کے اوپر ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. سو 5-7 منٹ کے اندر ہم نے ایک بحریہ کی ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیا. بٹ ویئر ڈز دیٹ لیو اس, مطلب ہم کیا کریں؟ مطلب اب ہم ان لوگوں کی جنگ کے اندر, یہ سارے بڑے بڑے جو لڑ رہے ہیں اوپر, بگ پیپل, تو اس کے اندر واٹ شوڈ دا ریزیڈنٹس آف پاکستان, آف کراچی, آف ریزیڈنٹس آف بحریہ ٹاؤن کراچی, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سمپل سی بات ہے, دیکھو سولر تو ایک نو برینر ہے. جس کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کو سولر لگانا چاہیے. اور سولر کی سب سے اچھی بات یہ ہے, دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ سولر از کہ اتنی انفارمیشن آ چکی ہے کہ اب سولر کی اویئرنیس کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے 5-6 سال سے ہے نا, سب یوٹیوبرز, میڈیا والوں نے سب نے سولر کو پیٹ کے اتنی انفارمیشن اوور لوڈ کر دی ہے کہ کلائنٹس آر ویل انفارمڈ اباؤٹ دیٹ. آئی ایم پریٹی شیور کہ مطلب لوگوں کو بڑی کیلکولیشنز بھی آتی ہیں کہ ایک یونٹ ایسا تھا تو ویسا تھا, یہ تھا وہ تھا. لوگ بڑا ڈیپتھ کے اندر اس کے اندر جا کے اس چیز کو کرتے ہیں. تو الحمدللہ سولر کی اویئرنیس تو ہو گئی ہے. ناؤ واٹ از دا بیسٹ سسٹم فار یو, یہ چیز آپ نے اپنے لوڈ کے حساب سے ڈیفائن کرنی ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ سمجھ آ گئی کہ جو بحریہ کا آن گریڈ سسٹم ہے, مطلب جس کو ہم بولتے ہیں, ہو سکتا ہے میرا ورڈ غلط ہو لیکن اٹس کالڈ آن گریڈ, کہ جو بغیر بیٹری کے ہوتا ہے, صرف چھت کے اوپر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں, مطلب سولر لگا ہوا ہے, وہ صبح جو چیز پروڈیوس کر رہا ہے, فرض کرو اس نے 600 یونٹ پروڈیوس کیے اور آپ نے 400 یونٹ آپ کے یوز ہوئے گھر کے اندر, تو جو 200 ایکسٹرا ہے نا, وہ نیٹ میٹرنگ کے تھرو آپ اپنی جو بھی سروس پرووائڈر ہے, اس کیس میں بحریہ ٹاؤن کراچی, تو آپ اس کو سیل کر دیتے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو رات کا آپ کا بل ہوتا ہے نا, اس میں سے وہ 200 یونٹ ایک طریقے سے, مطلب 200 تو نہیں ہوتے کیونکہ وہ پیسے میں سستے میں لیتے ہیں, آپ کو واپس مہنگا بیچتے ہیں, تو somehow or the other کچھ آپ کے پیسے کم ہو جاتے ہیں. اگر فرض کرو رات کا کچھ ایسا آ رہا تھا تو 3-4 ہزار روپے, 5 ہزار روپے, ایک رف ایسٹیمیٹ اس طریقے سے بتا رہا ہوں, وہ آپ کا کم ہو جائے گا. ناؤ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ آپ آن گریڈ آ جاؤ. آن گریڈ کے اندر بھی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس سنگل فیز انورٹر ہے اور ایک 3 فیز ہائیبرڈ انورٹر ہے. ہائیبرڈ انورٹرز آر ایکچولی ویری ریکمینڈیڈ, کیونکہ وہی بات کہ بیٹر سیف دین سوری والی جو فلاسفی ہوتی ہے نا, ڈفرینس میں بتاتا ہوں. جو سنگل انورٹر ہوتا ہے نا, سنگل فیز, اس میں آپ نیٹ میٹرنگ نہیں کر سکتے کبھی فیوچر میں. وہ بس سمجھیں جیسے آپ نے کوئی گھروں میں فارم ہاؤس لے لیا اور وہاں جا کے سولر سسٹم جو لگا دیا نا, کہ جس کا گرڈ سے کسی بھی چیز سے کوئی واسطہ نہیں, مطلب آپ ہو, آپ کی بیٹری ہے اور وہ اوپر چل رہی ہے, آپ بس جب وہ بیٹری ختم ہو جائے گی تب آپ کا انورٹر اپنی جگہ کنورٹ کر جائے گا. اینڈ دیٹس اٹ, ویری سمپل. اس کے اندر کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن وہ لمیٹیڈ ہے. دا ڈرا بیک آف دس سسٹم از دیٹ کہ اٹس لمیٹیڈ, کہ کل کو اگر نیٹ میٹرنگ الاؤ ہو جاتی ہے, کوئی بحریہ کی کوئی نئی سائٹس آ گئی ان کو, یا کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی پالیسی بدل گئی, کوئی چیز ہو گئی, تو اس کے اندر ہمارے پاس نیٹ میٹرنگ کا آپشن ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی جو انورٹر ہے ہائیبرڈ والا, یہ ایکسپینسو ہوتا ہے, بٹ میرا تو خیر رول ہمیشہ سے یہی ہے, اور میں نے یہ بہت برا دھس کھا کے سیکھا ہے کہ اکوپمنٹ ہے نا, اکوپمنٹ جیسے میں موبائل مطلب ریکارڈنگ کا اکوپمنٹ یوز کرتا ہوں, میرے پاس مائکس ہیں, کیمراز ہیں, ٹرائی پوڈز ہیں, اسٹوڈیو لائٹس ہیں, ملٹیپل چیزیں ہیں, ایون لیپ ٹاپ ہے.
تو ایک دفعہ میں نے چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ میں سستے کے چکر میں چلا گیا. اس زمانے میں چائنیز کے 2-3 برانڈز آئے ہوئے تھے, ایک زیون بھی تھا, بویا بھی تھا. بویا تو ابھی بھی ہے, آئی تھنک امپروو بھی ہو چکا ہے. تو اب اس زمانے میں جو میرا مائک ہے دس از روڈ, مطلب روڈ کا مائک ہے یہ والا, روڈ ہے جو بھی بولتے ہیں. تو اس میں یہ والا مائک جو تھا وہ جب میں پہلے کر رہا تھا, خریدنے جا رہا تھا, I was around 17,000-18,000 اس زمانے میں. اور جو بویا کا یا جو دوسرے چائنیز والے برانڈس تھے ان کے مائک 5-6 ہزار روپے کے تھے. تو مطلب آبویس سی بات ہے, ہر بندہ یہی بولے گا کہ بھائی سستا ٹکاؤ چیز لے کر آ جاؤ. ہم نے مائنڈ سیٹ کے اندر یہی سکھایا گیا. تو خیر مجھے تو نہیں سکھایا گیا, میرے تو گھر والوں نے ہمیشہ یہی بولا ہے کہ چیز ٹاپ ناچ ہونی چاہیے. لیکن میں جنرلی لائک ایک جو ہمارے سوسائٹی کا جو ایک وہ ہے نا کہ نہیں بس سستے سے سستی چیز ڈھونڈ کر آنی ہے. تو بھائی ہم بھی گئے, ہم بھی سستے سے سستی چیز ڈھونڈ کر آ گئے. بڑے خوش ہوئے کہ یار کہاں 17,000 کی چیز تھی, بالکل سیم وہی سب ملا ہے, زبردست. اب میں ریکارڈنگ پہ نکلا, پورا ولاگ ریکارڈ کر لیا. لائک کچھ 6-7 گھنٹے کا ولاگ تھا, مطلب آئی ہیڈ ٹو ٹریول سم ویئر. اینڈ وین آئی کیم بیک, اور میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اس کے اندر وہ ریکارڈنگ ڈالی, تو وہ مائک نے بیچ میں میل فنکشن کر دیا تھا. تو یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں اس وقت, مطلب میری امی نے بھی مجھے یہی سمجھایا کہ دیکھو تیمور سمجھ آئی تمہیں کہ مہنگا ایک دفعہ روتا ہے جو شروع میں رو رہا ہے, کہ آیا 17,000 روپے کا تھا یا 18,000 کا تھا, ہے بہت مہنگے ہے. لیکن سستا جو ہے نا وہ بار بار روتا ہے. وہاں پہ میرے پیسے بھی 5,000 خرچ ہوئے, وہ تو ہوا ہی ہوا. اب فرض کرو اب میں جو روڈ کا لینے گیا وہ مجھے 17+5 پکا پڑا, وچ از 22,000, پلس میرا وقت ضائع ہوا, پلس میرا ولاگ ضائع ہوا, میری انرجی, ایفرٹ, فرسٹریشن. میں یہ بتا نہیں سکتا کہ کتنی انوائنگ ہوتی ہے یہ چیز کہ آپ پورا ولاگ ریکارڈ کر آ جاؤ اور اینڈ میں آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ چیز ہم سے مس ہو گئی تھی یا ہمارا اکوپمنٹ میل فنکشن کر گیا. تو وہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی سواری اور تلوار ہمیشہ ٹاپ ناچ ہونا چاہیے. تو سولر ایک طریقے سے آپ کی تلوار ہے, آپ فائٹ کر رہے ہو اس سے مہنگائی کو, آپ فائٹ کر رہے ہو اس سے اپنے سارے سسٹمس کو. سو دین ڈیفینیٹلی اٹ شوڈ بی سم تھنگ کہ جس میں آپ مطلب ایک بہتر فیصلہ لیا جائے. ملٹیپل برانڈز ہیں, میں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. اوبیسلی دا سیم فلاسفی جسٹ لائک ڈیزائنر ہومز کہ مٹیریل اور جو پروڈکٹ لگ رہا ہے نا دیٹ ہیز ٹو بی ٹاپ ناچ, کیونکہ وہی بات اکوپمنٹ پہ آپ وہ نہ کرو. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی جو بھی ہماری USP ہے وہ چلو مٹیریل اور وہ سب تو ظاہر ہے وہ تو ہر بلڈر لے لیتا ہے نا ڈیزائنر ہومز کے کمپیٹیٹرز. لیکن جو ورک مین شپ یا پروجیکٹ مینجمنٹ یا جتنی اسٹریم لائن طریقے سے ہم لے کے چلتے ہیں, پری پلاننگ کرتے ہیں, ہر ایک جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کا مینجمنٹ کا, that is what makes us different. That is what has allowed us to complete like 30+ projects in the past 8 years یہاں بحریہ ٹاؤن کراچی میں. And not only that, اسی کے ساتھ ساتھ اس میں فیملیز کو شفٹ کروا کے ان کی وارنٹیز چیزیں, مطلب ایک ملٹیپل چیزوں کو ڈیل کیا ہے. So that same philosophy, that same project management کو ہم یہاں سولر کے اوپر لا رہے ہیں, کیونکہ سولر میں بھی یہی کہانی ہے, یا اینی تھنگ, مطلب ٹائلز کی یہ کہانی ہے, پینٹ کی یہ کہانی ہے کہ آپ کا مہنگے سے مہنگے کام کی جو مطلب تباہ و بربادی پھیر دی جاتی ہے نا وہ سمپل لیبر کی وجہ سے ہوتی ہے, اور لیبر سے بھی زیادہ مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ مینجمنٹ ظاہر اپنی لیبر کو صحیح ٹریٹ نہیں کرے گا تو پھر تو آبویس سی بات ہے نا کہ پھر وہ مطلب کیسے معاملہ چلے گا, کیا چیز کیسے ہوگی. تو اس لیے جب بھی سولر کی طرف جاؤ سب سے پہلے اپنی نیڈز, اپنی چیزیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو. اف یور پرپز از کہ آپ اپنا بل کم کرنا چاہ رہے ہو تو پھر تو مطلب آف گریڈ جو ہوتا ہے کہ صرف پلیٹ لگی ہوئی ہے اور بس وہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ آن دی ادر ہینڈ مطلب بل بھی کم کرنا چاہ رہے ہو اور آپ چاہ بھی رہے ہو کہ نہیں تھوڑا سا ہم جو ہے نا زندگی آف لائف کو انجوائے کر سکیں, مطلب ACs یوز کر سکیں چیزیں, تو آپ بہت سنگل فیز اینڈ ہائیبریڈ دونوں پہ جا سکتے ہو. میں ہائیبریڈ اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں, مطلب جس پروجیکٹ کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی ہائیبریڈ ہی ہے. تو اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کل کو کوئی نیٹ میٹرنگ آن ہو جائے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا نا. مطلب 100 یونٹ بھی جا رہے ہیں آپ کے, بحریہ کو آپ بیچ رہے ہو, XYZ کسی کو بھی تو بیچ ہی رہے ہو نا, آپ کو کچھ کرنا تھوڑی نہ پڑ رہا. تو اگر بغیر ہلے ایک چیز سارٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر جانا چاہیے. یس کچھ ڈفرینس آ جاتا ہے پرائس کا, لیکن وہ ساری ڈیٹیلز تو جب سامنے بیٹھتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں نا اس پہ بات کری جا سکتی ہے. سو دس واز جسٹ اے لٹل اناؤنسمنٹ اباؤٹ ڈیزائنر ہومز انٹروڈیوسنگ سولر. یہ کافی ٹائم سے میں پینڈنگ تھا, لیکن مجھے صحیح ٹیم نہیں ملتی تھی. لوگ آفرز تو بہت دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں, آپ مارکیٹنگ کر لو یہ وہ, لیکن جسٹ لائک کنسٹرکشن میں بھی مجھے یہی شروع میں آفرز آتی تھیں کہ ہم مطلب کانٹریکٹرز ہیں, یہ ہیں, وہ کہتے ہیں تیمور بھائی آپ سے مارکیٹ کرو, باقی گھر میں نے بنانا ہے. لیکن مجھے اس پہ الجھن اس لیے ہوتی تھی بیکاز زبان میری ہے, عزت میری ہے,
ریڑ وہ مارے گا, مطلب میں کیوں بیچ میں پھنس رہا ہوں اس چیز میں. تو اسی لیے اپنی ٹیم رکھو, اپنے طریقے سے رکھو, اپنے لوگ رکھو, تاکہ آپ کی عزت مینٹین رہے. عزت تبھی مینٹین ہوتی ہے جب آپ کا بندہ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کانٹریکٹر کو دے دیا, کانٹریکٹر تو صرف پیسے کی زبان جانتا ہے, وہ تو ہم بھی نہیں کنٹرول کر پاتے ان کو کنٹرول کرنے کا ایک بڑی ٹیکنیک ہے, بڑی مشکل سے سیکھی ہے میں نے, لیکن الحمدللہ اب ہمیں آتا ہے ان کو کنٹرول کرنا. لیکن کوئی نیا بندہ تو ان کے ہاتھوں سے بالکل مطلب تباہ و برباد ہو جائے, بیکاز کانٹریکٹرز ہوں یا یہ والے لوگ ہوں نا, پلے اراؤنڈ وتھ یور سائیکی, اور آپ کی سائیکی سے کھیلتے ہوئے آپ کو ڈرا کے, مطلب خوف کا جو کاروبار ہے نا اس سے کر کے ایک سارے سسٹمز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بٹ اس کے اندر بھی وہی بات, اچھے برے لوگ سب جگہ ہیں, لیکن میجرلی وائی آئی ڈڈ ناٹ ڈو دس بفور از سمپل دس کہ یار میرے پاس اپنی ٹیم اچھی نہیں تھی اس وقت. ناؤ ہم نے اپنی الیکٹرک کی ٹیم کو ٹرین کیا ہوا ہے, چیزیں ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی آن بورڈ کبھی لا کے, اگر کوئی ٹیکنیکل سوال ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے میں تو ایک مینجمنٹ کا بندہ ہوں نا, مطلب میں نے تو مینجمنٹ کری ہوئی ہے, اور مطلب میں ٹیمز کو مینیج کرنا جانتا ہوں, میں لوگوں کو ہائر کرنا جانتا ہوں, میں علم حاصل کرنا جانتا ہوں, تاکہ کوئی سولر والا اگر مجھے الو بنا رہا ہو تو میں اس کو سمجھ جاؤں. یہ ٹیکنیکس آتی ہیں, لیکن اٹس ناٹ مائی کور ایکسپرٹیز. اور اس کے لیے جو میرا اپنا الیکٹرک کا بندہ ہے, جو ہمارے ایچ او ڈی ہیں, ایچ او ڈی تو وہ صحیح طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے لیٹر آن جا کے ان چیزوں پہ, اف یو ہیو اینی ٹیکنیکل کویسچنز اور سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ اپارٹ فرام دیٹ, اف یو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ریگارڈنگ سولر, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ وائبل ہے آپ کے لیے کیا نہیں, رول میرا ہمیشہ سے یہ ہے بھائی, پہلے ایک کنسلٹیشن کال رکھو. دیٹ کنسلٹیشن کال از فری, مطلب وہی جو میری گھر کے حوالے سے کنسلٹیشن کال ہوتی ہے وہی سولر کے لیے بھی. کیونکہ دیکھو پہلے بات چیت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, رینڈم کوٹیشنز پھینک دینا مطلب یہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کا لوڈ کیا ہے, آپ چاہ کیا رہے ہو, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو, اس کے لیے پھر میں اپنا مشورہ دوں گا. کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلم ہے نا, اس کو شہد کی مکھیوں کی طرح بولا ہے کہ مطلب وی آر لائک شہد کی مکھیاں. کیا مطلب کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے کہ ہم الگ الگ جگہوں سے علم جمع کرتے ہیں. جیسے فرض کرو میں نے سولر کا XYZ جگہوں سے علم جمع کیا, ٹیم جمع کری, یہ کیا وہ کیا, سارا کیا, پھر اس کو میں نے آگے ریفائن کیا. جیسے شہد کی مکھی اس کو ریفائن کرتی ہے, اپنا انپٹ ڈالتی ہے, تو وہ جو پھولوں سے اس نے جو نیکٹر نکالا اس کو وہ شہد کے اندر تبدیل کرتی ہے. دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. مطلب اگر میرے پاس علم ہے اور میں آپ کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہا ہوں, تو مجھے آئی ہیو ٹو give you the best plan, مطلب میری نظر میں, کیونکہ آپ میری کنسلٹیشن لے اس لیے بیکاز you are not an expert. You're not an expert in construction, you're not an expert in solar, you're not an expert in this field. ہاں آپ کی جو فیلڈ ہوگی اس میں آپ مطلب ایکسپرٹ ہو, اور اس میں آپ سے آگے پوچھوں گا کہ بھائی فار ایگزامپل اگر مجھے سافٹ ویئر بنانا ہے تو میں آپ سے پوچھوں آ کے کہ سر آپ مجھے گائیڈ کریں, یا اگر میں نے کوئی اور کام کرنا اور اس کے اندر آپ کی فیلڈ ہو. سو دیٹ از وائی جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ اس کے اندر جب کام کر رہا ہوتا ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہوتی ہے, اور وہ نالج مینیپولیٹ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے میرے چینل سے جو وابستہ ہیں ان کو ایک چیز تو پکا پتہ ہی ہوگا کہ بھائی کچھ ہو نہ ہو سیدھے طریقے سے ایک سچ بات کرتا ہوں, اور رسک اور ان چیزوں کی وجہ سے مینیپولیٹ نہیں کرتا. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے میرا رسک کہاں سے دینا ہے. سو یس, یہی میں ریکمینڈ کروں گا کہ کنسلٹیشن کال اٹینڈ مطلب ایک کرتے ہیں, بک کرتے ہیں. اس کا سارا پروسیس, ابھی ایک ایڈ چلے گا تو یو ریئلی ہیو ٹو واچ دیٹ ایڈ, کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک پروسیس سمجھ آ جائے گا کہ کیسے آپ ان ٹچ ہو سکتے ہیں. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ تو باقی اور کچھ بھی نہیں. سو اپنا بہت خیال رکھیں. سولر کے حوالے سے کوئی کویسچنز ہوں, کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی کویسچنز ہوں, انشاءاللہ میرا اپنا ذرا ابھی ایک آن لائن انٹیریئر ڈیزائن کا اسٹور بھی آنے والا ہے, لیکن وہ تھوڑا فیوچر کا ہے, اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بتا دیا جاتا ہے نا تو اب اس میں تھوڑا ڈیلے آ جائے گا. بٹ آئی ایم فائن, مطلب آئی ایم فائن ود دیٹ. آپ لوگ بھی میری فیملی کی طرح ہی ہو, تو آپ دعا ہی دو گے. کچھ ہوں گے جو جلیں گے, لیکن وہ بہت چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان کا دماغ بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی محبت کرنے والے ہیں, میجورٹی دعا دینے والے ہیں. تو آئی وڈ لو ٹو ہیئر فرام یو, مطلب آپ کے, سو آئی وڈ لو ٹو ہیو دس دعا فرام یو کہ اللہ مجھے بھی کامیاب کرے دین اور دنیا دونوں میں, صرف یہاں پہ نہیں, یہ تو ہو ہی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس دنیا کا, وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. سو واچ دس ایڈ, ہیو فن, انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ. اگر آپ بحریہ ٹاؤن کراچی میں اپنا گھر بنوانے کا سوچ رہے ہیں تو میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ان دی ہاؤس کنسٹرکشن انڈسٹری ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو آؤٹ. ڈیزائنر ہومز مطلب ہمارے ساتھ کام کرنے سے آپ کو 3 میجر ایڈوانٹیجز ہیں. نمبر 1, ایکسپرٹ اینڈ پروفیشنل کنسلٹیشن تھرو آؤٹ دا کنسٹرکشن پروسیس آپ کو ملتی ہے, کہ جس سے آپ بیٹر ڈیسیجنس لے سکتے ہیں, چاہے وہ فائنانسز کے حوالے سے ہو, ڈیزائن کے حوالے سے ہو, لے آؤٹ کے حوالے سے ہو, یا جنرلی پورے اوور آل کنسٹرکشن پروسیس کے اندر
ڈیزائنر ہو تو یہ گائیڈنس آپ کو ہر وقت ساتھ ملتی ہے. دوسرا ایڈوانٹیج جو کہ آپ کو ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہمارے سافٹ ویئر سسٹمز کے تھرو آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, آپ اپنی کنسٹرکشن سائٹ کی مانیٹرنگ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ خود وہاں پہ موجود ہوں. اینڈ تھرڈلی اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ کیا, نو دھوکا, نہ پیسوں میں نہ مٹیریل میں. You can simply rest assured کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے پروجیکٹ میں 2 نمبری نام کی چیز شروع سے لے کے اینڈ تک کبھی بھی نہیں ہوگی. اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیزائنر ہومز کیسے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے آپ کے ہاؤس کنسٹرکشن پروسیس کے اندر, تو اس کے لیے میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک 45 منٹ کا فری کنسلٹیشن, دیٹس اے فری کنسلٹیشن, آپ فری کنسلٹیشن میرے ساتھ بک کریں. بہت سمپل پروسیس ہے, یہ جو اسکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے واٹس ایپ کا, اس کے اوپر آپ نے ایک واٹس ایپ میسج ڈراپ کرنا ہے. اب وہ چاہے آپ السلام علیکم لکھ دیں, ہائے لکھ دیں, کچھ بھی لکھ دیں, آپ کو ایک آٹومیٹڈ رپلائی آ جائے گا, اس میں تمام ڈیٹیلز ہوں گی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو تو اسی نمبر کے اوپر آپ اپنا سوال, اپنا وائس نوٹ, کوئی بھی چیز پوچھ سکتے ہیں, ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی آپ کی رہنمائی کے لیے. سو لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئرنگ فرام یو گائز. اپنا بہت خیال رکھیں, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.